حافظ سعید ان کو تقریباً 31-32 سال کی سزا دی گئی ہے، لائف جو ہے وہ ان کو، اور اس میں جو پاکستان کے لاہور میں ایک آتنکوادی رودی عدالت نے شکروار کو 26/11 کے ماسٹر مائنڈ اور لشکر طیبہ کے سہ سنستھاپک حافظ سعید کو 2 الگ الگ آوید فنڈنگ معاملوں میں دوشی ٹھہرایا ہے۔ 2 معاملوں میں دوش سے دھونے کے بعد سے سعید کو 31 سال کے کٹھور کاراواس کی سزا سنائی گئی ہے۔ ساتھ ہی سنیکت راشٹر بلیک لسٹڈ کو 3.4 لاکھ روپے جرمانہ بننے کا نردیش جاری کیا گیا ہے۔ میں نے جو آج پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے بتایا کہ کل پاکستان میں کیا ہوا اور کیا تبدیلیاں آئیں، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی اور بھی آئی ہے کہ پاکستان کے اندر حافظ سعید ان کو تقریباً 31-32 سال کی سزا دی گئی ہے، لائف جو ہے وہ ان کو، اور اس میں جو حافظ سعید آپ کو پتہ ہے مطلوب تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی مطلوب تھے، انڈیا کو بھی مطلوب تھے، لیکن پرائمرلی جو پاکستان نے ان کو جو سزا دی ہے ان کی وہ ایکشنز تھے جو کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ظاہری بات ہے اس فریم ورک میں آتے ہیں۔ اب اس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سگنلنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ 33 ایئرز آلموسٹ میرے خیال ہے جماعت الدعوہ کے لیڈر کو دی گئی ہے سزا، اور اس میں جو ہے وہ بڑی اینٹی ٹیررزم ایکٹ ان کے اوپر لگا تھا، اور ایک مختلف کیسز میں کسی میں 5 سال ان کو سزا ہوئی ہے، ایک کیس میں، کسی دوسرے کیس میں کوئی اتنی ہوئی ہے، تو ڈفرنٹ قسم کی جو سزائیں ہیں وہ اس میں جو ہوئی ہیں، تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کے ارد گرد جرمانہ ہوا ہے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ حافظ سعید جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کسی پروٹیکٹڈ کسٹڈی میں ہے، وہ اس طرح جیل میں نہیں ہے، شاید لاہور میں یا کسی گھر میں ہے، لیکن اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے یا کسی جیل میں ہے۔ اس کی خبر ظاہری بات ہے نارملی باہر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، اور حافظ سعید کی جماعت کے جو کافی لوگ ہیں وہ بھی جیلوں میں ہی ہیں، اور ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں۔ سمپلی ایک ہی بات ہے، اور جس میں زیادہ تر جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جو ہے ان لوگوں نے وہ ایف آئی آرز ان کی طرف سے ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک طرف پاکستان میں نئی حکومت بن گئی، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حافظ سعید جو ہے اس کو سزا ہو گئی۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کچھ سگنلنگ ہے، بہت سارے لوگوں، ہر بندے کا ظاہری بات ہے ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے پتہ ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی چھٹی ہو گئی ہے، اور نئے وزیر اعظم جو ہیں لائکلی پاسبلٹی وہ شہباز شریف صاحب ہیں، جن کی یہ اوپر میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، ٹائی پہن کے ایک بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہینڈسم شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہی از اے لائکلی پرائم منسٹر، میرا خیال ہے کل یہ اپنا اوتھ لے لیں گے، اور دیر از اے لائکلی پاسبلٹی کہ جو فورن منسٹر صاحب ہیں ہمارے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، لائکلی پاسبلٹی، آئی ایم ناٹ کنفرمڈ آن دیٹ، لیکن ہے، اور لوکنگ ایز اے اسٹیچر، اس کی جو ان کا براٹ اپ ہے، بلاول بھٹو ول ناٹ بی اے بیڈ فورن منسٹر آف پاکستان، سو ان کو آئی ول ریئلی ویلکم بلاول بھٹو زرداری ایز اے فورن منسٹر آف پاکستان، ایک ینگ پاکستانی، آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، اچھی تربیت ہے، ہی انڈرسٹینڈ پالیٹکس اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ جو ہے یہ کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے جی یہ ایک سگنلنگ ہے۔ اچھا جی، حافظ سعید کے اوپر امریکہ نے کوئی 10 ملین ڈالر کی باؤنٹی لگی ہوئی تھی، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف کی گریڈ لسٹ میں تھا، واچ ڈاگ میں تھا، تو جو چیز پاکستان کے لیے جو ایف اے ٹی ایف میں تھی وہ حافظ سعید تھا۔ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1267 1373 اس طرح کے کوئی ریزولوشن جو تھے وہ رہ گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حافظ سعید جو ریسنٹلی ان کے اوپر ایک سوئسائڈ حملہ بھی ہوا تھا پچھلے سال، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور وہ لاہور میں جہاں پہ جو ہے وہ کسی شاید ریزیڈنس میں تھے، اس کو جیل بنایا ہوا تھا حکومت نے، بیکاز ان کے لیے جیل میں وہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہی از اے ویری ہائی پروفائل پرسن، تو اگر اس کو کچھ حملہ ہو جائے، اٹیک کو مار دے تو تب بھی مسئلہ ہے، اس کو جیل میں ڈال کے سزا دینا حکومت پاکستان سمجھتی ہے شاید زیادہ ضروری ہے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حافظ سعید جو ہیں ہی واز ناٹ someone who could be taken as an asset of Pakistan. He was a liability. He remained a liability for Pakistan for one reason or the other. But یہ ایک ماضی کی سچویشن ہے جو ہو گئی،
اور اس وقت پاکستان ظاہری بات ہے یہ سوچتا سمجھتا تھا کہ کشمیر میں جو جہاد ہے وہ ضروری ہے، تو ان لوگوں کو تیار کیا گیا، ٹرین کیا گیا، اور یہ سارے کشمیر میں گئے، انہوں نے وہ کیا، لیکن یہ اب رول بیک ہو گیا سارے کا سارا، مشرف نے کیا پھر اس کے بعد کمپلیٹلی۔ اب ظاہری بات ہے بہت ساروں کا کہنا جی ہے کہ کیونکہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی تمام جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر بیٹھا تھا، اور یہ جو یو این ڈیزگنیٹڈ جو ٹیررسٹ تھے وہ رہ گئے تھے، تو اس کے اوپر اگر پاکستان نہیں کرتا تو پھر پاکستان اس سے باہر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی سرکار ہے اس کو تو بہت ساری دنیا نے سیریس نہیں لیا، لیکن یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے ان کو سیریس لیا جائے گا۔ دا ریزن بیہائنڈ اس کہ ان کے ایکسپیرینس ہے اور یہ بہت ساری چیزیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ شاید پاکستان ایک اولیو برانچ آفر کی ہے انڈیا کو، اس حوالے سے یہ ایک میری سوچ ہے، آئی مے بی رانگ آن دس، کہ جی حافظ سعید کی جو پنشمنٹ ہے یہ ایک اولیو برانچ ہے فار انڈیا، کہ وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ عمران خان کو سمجھا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، لیکن عمران خان تو چلا گیا، اب یہ جو سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں یہ اس طرح ظاہری بات ہے ان کی وہ نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے، لیکن سم ہو پاکستان میں ظاہری بات ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ جو بھی پاور میں آتی ہے وہ اس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہ کے تو نہیں چل سکتی، اداروں کے ساتھ کام ہوتا ہے، اداروں کے ساتھ مل کے چیزیں چلنے ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ پریگمیٹک سیاسی جماعتیں ہیں ایز کمپیئر ٹو عمران خان۔ عمران خان تو اپنا سارا کچھ ہی دے دیتا تھا نا، وہ کہتا تھا ٹھیک ہے جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کرے، وہ بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور عمران خان کو تو یہ تھا کہ میں آؤٹ سورس کر دوں، یعنی کہ میری جاب بھی وہی کر لیں، مجھے نہ کچھ کرنا پڑے، وہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہوا کہ وہ جب ان کو خود کام کرنا پڑا تو وہ بیچارے جو ہیں وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ کام کر سکیں، اور وہ چیزیں ہیں۔ ابھی پاکستان نے اگر حافظ سعید کو پنشمنٹ دی ہے، یہ جیلوں میں ہیں اور یہ سزا ہو گئی ہے ان کو 33 ایئرز، تو دس از اے سگنلنگ۔ اب بھارت اس کو کیسے لیتا ہے یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ میری اپنی سکس سینس یہ کہتی ہے، دس از مائی ہنچ، کہ بھارت جو ہے بھارت بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کچھ عرصے سے ہے، اور اس کے لیے میں نے بار بار ایک چیز کہی تھی، میرا ویو ہے یہ کہ اس وقت شاید بھارت سے پاکستان کو بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ اپنی تھوڑی اکانومی بہتر کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب گند کر سکتے ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی اب دیکھیں سننے میں آیا آج کہ عمران خان